باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم۔ یاران گرامی، آج ہم سورہ تکاثر پڑھ رہے ہیں جو ترتیب کے اعتبار سے 102 نمبر سورت ہے قرآن پاک سے، اور یہ سورہ مبارکہ بھی مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس سے قبل بھی جتنی ہم نے صورتیں پڑھی ہیں تقریباً ساری مکہ شریف کی ہی نازل صورتیں تھیں، مکیہ صورتیں تھیں، یعنی ہجرت سے پہلے نازل ہوئی تھیں۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا جو مقصد تھا، کیوں نازل کی گئی یہ سورہ مبارکہ، قریش کے اندر ان کے دو قبیلوں کا آپس میں جھگڑا ہوا، اور جھگڑا ایسی خواہ مخواہ باتوں باتوں سے نکلتا ہوا اور وہ ایک لڑائی کی صورت اختیار کر گیا۔ لیکن یہ لڑائی کوئی ہاتھا پائی والی نہیں تھی، یہ لڑائی تھی ایک دوسرے پر فضیلت حاصل کرنے کی۔ وہ قبیلہ کہتا ہے جی میں افضل ہوں، ہم بہتر ہیں، دوسرا قبیلہ کہتا ہے کہ نہیں صاحب ہم بہتر ہیں، ہم افضل ہیں۔ اچھا جی، اب اپنی اپنی فضیلتیں گنوانا شروع ہو گئے۔ اب فضیلتیں کیا گنوا رہے ہیں؟ ہمارے قبیلے کے اندر گھر زیادہ ہیں اس لیے ہم زیادہ افضل ہیں، ہمارے قبیلے والوں کے پاس مال و دولت زیادہ ہے اس وجہ سے ہم افضل ہیں، ہمارے پاس مال مویشی زیادہ ہیں اس وجہ سے ہم افضل ہیں، اور ہمارے پاس دیگر اشیاء ضروریات زیادہ ہیں اس وجہ سے ہم افضل ہیں۔ وہ اپنی گنواتے رہے، وہ اپنی گنواتے رہے، اور یہ افضل اور آگے نکلنے کی دوڑ نے یہاں تک نوبت پیدا کر دی کہ جو ان کے فوت شدگان تھے، جو مر گئے تھے، ان کو بھی گننا شروع کر دیا، ان کی بھی قبریں گننا شروع کر دیں۔ ہمارا فلاں ایک مرا تھا، اس کے پاس اتنا پیسہ تھا، اس نے اپنا کوئی فوت شدہ گنوا دیا، انہوں نے کوئی اپنا گنوا دیا۔ یعنی مال و دولت میں یا ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں اس قدر غرق ہو گئے اور اس قدر بد اخلاق ہو گئے کہ میتیں تک گننا شروع کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ ترجمہ آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر۔ اللہ اکبر۔ تکاثر کثرت سے بنا ہے، زیادہ ہونے سے۔ الہاکم التکاثر، یہ زیادہ مال کی طلب نے، زیادہ مال کی ہوس نے یا زیادہ فضیلت کی ہوس نے تمہیں اندھا کر دیا ہے، تمہیں راہ سے ہٹا دیا ہے، تمہیں غافل کر دیا ہے۔ یہ مال کی، دولت کی کثرت نے تمہیں غافل کر دیا ہے۔ حتی زرتم، یہاں تک کہ تم دیکھنے لگ گئے ہو المقابر، قبروں کی طرف بھی، یعنی خود سے تمہارے جب فضائل پورے ہو گئے تو اب تم اپنی قبروں کی طرف دیکھنے لگ گئے، یعنی ان کو بھی شامل کرنے لگ گئے۔ اس قدر تم غافل ہو گئے اور اس قدر تم اندھے ہو گئے ہو مال و دولت کی ہوس میں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی ہوس میں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کلا، ہاں سوف تعلمون، ان قریب تمہیں علم ہو جائے گا۔ کس چیز کا؟
کہ کون افضل ہے اور کون بدتر ہے، کون اعلیٰ ہے کون کمتر ہے۔ ان قریب سوف تعلمون، ابھی تم ان قریب جان جاؤ گے۔ ثم، اللہ پھر فرما رہا ہے کہ کلا سوف تعلمون، ہاں ہاں تم ان قریب جان جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اب قرآن پاک کے ان الفاظ کا آپ مزاج دیکھیے، اور جیسے ہمارے ہاں بھی کسی بات کی شدت کو بیان کرنا ہو تو کہا جاتا ہے ابھی تو یہاں رک، میں تجھے دیکھ لیتا ہوں، نہیں ابھی ادھر ہی رکنا ہے، بس میں ابھی آیا اور تجھے دیکھتا ہوں۔ وہی اسلوب ہے، وہی پیٹرن ہے۔ کلا سوف تعلمون، ہاں ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا، تم جان جاؤ گے کہ کون افضل ہے کون اعلیٰ ہے۔ ثم کلا سوف تعلمون، پھر کہہ رہا ہوں کہ ہاں ہاں تمہیں پتہ چل جائے گا۔ اللہ اکبر۔ کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں جب تمہیں پتہ چل جائے گا علم الیقین، یقین کا علم، یقینی علم جب تمہیں حاصل ہو جائے گا، یعنی بات تمہیں پکی، جب بات کا تمہیں پتہ چل جائے گا۔ یہ کیا بات ہو رہی ہے؟ کس چیز کا پتہ چل جائے گا؟ کیا دیکھ لیں گے؟ کیا ہوگا؟ کچھ بیان نہیں کیا جا رہا، صرف اس کی شدت پہ زور دیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اب آیت نمبر 6 کے اندر آ کر وہ ساری بات کھولی اور فرمایا کہ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ان قریب تم جہنم دیکھو گے۔ یہ جس دوڑ میں تم لگ چکے ہو اور جس دوڑ کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو اور اپنے جھوٹے سچے فضائل بیان کیے جا رہے ہو، اور یہاں تک کہ تم نے قبروں کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو بھی شامل کر لیا، تو ان قریب تم دیکھ لو کہ کون کس حال میں ہے، ان قریب دیکھ لو کہ کون کتنا افضل ہے، ان قریب تمہیں پتہ چل جائے گا کس کی کتنی اوقات ہے۔ کہاں پتہ چلے گا؟ قیامت والے دن تمہیں ان قریب پتہ چل جائے گا کون کتنے پانی میں ہے، اور وہاں کیا ہوگا؟ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، ان قریب تم جہنم دیکھو گے۔ ثم، پھر لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، پھر تمہیں عین یقین یعنی آنکھ سے دیکھ کر پھر تمہیں یقین حاصل ہو جائے گا، پتہ چل جائے گا، بات اتھینٹک ہو جائے گی، کون افضل ہے اور کون کمتر ہے۔ ثم، پھر اس دن کیا ہوگا؟ لَتُسْأَلُنَّ، تم سے ضرور سوال کیا جائے گا۔ ثم لَتُسْأَلُنَّ، پھر ضرور تم سے سوال کیا جائے گا، یومئذ، اس دن، کس بارے سوال کیا جائے گا؟ عن النعیم، اللہ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان کے بارے میں۔ عن النعیم یعنی اب دنیا میں جو نعمتیں ملی ہیں اور ان نعمتوں پر تم اللہ کا شکر ادا کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے اوپر چڑھائیاں کر رہے ہو۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ نے فرمایا قیامت والے دن ان نعمتوں کے بارے سے، ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تم۔ آج دیکھیں، یہ تو عرب کی بات تھی جس موقع پر یہ قرآن پاک کی سورہ مبارکہ نازل ہوئی، لیکن آج ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں کے مقابلے، ٹائل پتھر تک کے ہمارے مقابلے، اور سٹوریز کے مقابلے، کتنے منزلہ مکان ہے جی، انہوں نے اتنے کمرے بنا لے، بس میں 2 ود بنا کے چلا، باقاعدہ یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ پھر ہماری شادیوں پر، اللہ اکبر، ہمارے برادری والوں کے ساتھ جو مقابلے، تو انہوں نے یہ کروایا تھا تو میں یہ کرواؤں گا، انہوں نے یہ کیا تھا تو میں یہ کروں گا، ہم 2 قدم آگے نکلیں گے۔ پھر بعض برادریوں میں گاڑیوں کے چکر، کہ اب میرے کزنس کو اگر چھوٹی گاڑی ملی ہے تو اب جب تک مجھے بڑی نہیں ملے گی تو پھر میری ان پر فضیلت کیسے ثابت ہوگی، کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو چیز ہے یہ میں۔ تو آج بھی ہم بڑی کثرت کے ساتھ، اور نہیں دیکھتے ہم کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے، ہم اخلاق سے گر رہے ہیں، سامنے والے کی کیا قدر و منزلت ہے، مجھے اس سے بات کس طرح کرنی چاہیے، مجھے اس سے لہجہ کیسا رکھنا چاہیے، بس ہم اپنی دھن میں اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے چکر میں ہر چیز کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، ہر چیز کو پیچھے چھوڑتے چلے جا رہے ہیں، اور حتیٰ کہ انسانیت بھی بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ یہ خالی انسان بہت آگے نکل چکا ہے، اور انسانیت اب پیچھے مڑ کے دیکھیں تو نظر بھی نہیں آتی۔ اور پھر خاص طور پہ
ہمارے خیر گاؤں کے اندر یا دیہات کے اندر تو پھر بھی کوئی مروت، کوئی لحاظ، کوئی الفت کا کوئی ذرے باقی ابھی ہیں۔ اب شہروں کے اندر دیکھ لیجیے، دفتروں میں جا کے دیکھیے، کولیگس ایک جگہ پہ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں، سب کچھ ایک جگہ پہ، لیکن اس کے باوجود لگے پڑے ہیں جیسے دو طاقتور سانڈ سینگ پھنسا کے لڑ رہے ہوں، یوں ان کی ایک جنگ ہے۔ اور یہ ہر جگہ پر، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان چیزوں پر آگے نکلنے کی کوشش نہ کرو، ان چیزوں پر اپنی فضیلت کا دار و مدار نہ سمجھو۔ میری گاڑی بڑی ہے تو میں افضل ہوں، میرے پاس مکان بڑا ہے تو میں زیادہ افضل ہوں، اور جب میں افضل ہوں تو پھر میری یہ بات بھی مانو، میری یہ بات بھی مانو۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ عزت کس کی ہے، عظمت کس کی ہے، عزت عظمت والا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جس کا جتنا تقوی زیادہ ہے اتنا وہ عزت والا ہے۔ بس یہ ہے پیمانہ عزت کا، یہ ہے پیمانہ فضیلت کا، کہ جس کا تقوی جتنا زیادہ ہے وہ اتنا زیادہ فضیلت والا ہے۔ جو جتنا متقی، پرہیزگار، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کا جو جتنا فرما بردار ہے اتنا وہ عزت والا ہے۔ بس یہ ایک بہترین اصول قرآن پاک نے بیان کر دیا۔ باقی جن کسوٹیوں پر ہم اپنی فضیلتیں پرکھتے پھر رہے ہیں، قرآن پاک نے ان سب کو رد کر دیا کہ یہ سب جو ہے یہ جہالت ہے اور تمہیں یہ جہنم کی طرف لے کے جانے والی چیزیں ہیں۔ اور آخر میں جو آخری آیت ارشاد فرمائی کہ ان نعمتوں کے بارے میں تم سے سوال کیا جائے گا۔ آج ہم جمع تو کرتے جا رہے ہیں، جمع تو کرتے جا رہے ہیں، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8 اور 8 سے نکلتے جا رہے ہیں آگے سے آگے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمیں ان کے ایک ایک چیز کا وہاں جا کے حساب بھی دینا ہے۔ میرے پیسوں سے اگر کسی غریب کے پسینے کی بدبو تو نہیں آ رہی، میرے پیسوں سے کسی مظلوم کے خون کے چھینٹے تو نہیں پڑ رہے، تو یہ وہ ساری چیزیں جن کا ہمیں کل حساب دینا ہے۔ اور ان نعمتوں کے بارے جو ہمیں بظاہر نعمتیں ہی لگ رہی ہیں، ہے بھی نعمت، لیکن ان کے بارے میں ہمیں کل اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک کی سمجھ عطا فرمائے اور فضیلت، مقام، مرتبہ سب تقوی کے اعتبار سے ہے، اور ہمیں اس دوڑ میں آگے نکلنے کی توفیق دے، تقوی میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں، نیکی کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں، اور اچھائی بھلائی کے کام میں ایک دوسرے سے آگے نکلیں۔ یہ عزت اور فضیلت والے کام ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی انشاءاللہ عزت دلائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک